الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، یقیناً میں تم سب کی طرف سے اللہ کا پیغمبر ہوں، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی حقیقی حکومت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے پیغمبر نبی امی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خود اللہ پر اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ آج کے سبق میں درس قرآن کا 7واں سبق ہے، اور اس کے ساتھ 2 سبق احادیث کے بھی شامل ہوں گے۔ فرمایا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ بعثت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل کوئی بھی انسان جو انسانی اقدار کو جانتا تھا یا انسانی تاریخ سے انسانی تاریخ کا علم رکھتا تھا، یا پہلے جتنے بھی لوگوں کو وہ جانتا تھا، تو اس کے لیے بعثت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نئی بات نہیں تھی۔ ماننا یا نہ ماننا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جانتے سب لوگ تھے۔ ان کے لیے جو نئی بات تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے کائنات میں پورے عالم میں کسی بھی کونے کے اندر کسی بھی بستی میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں، تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس کے لیے یہ بات نہیں تھی، کیونکہ سابقہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ تشریف لائے، وہ کسی ایک بستی کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک شہر کے لیے، زمین کے کسی ایک خطے کے لیے تشریف لائے، اور ان کی شریعتیں ان کی امتوں کے مزاج، استعداد اور وسعت کے مطابق تھیں، عادات و اطوار کے ان کی طاقت کے مطابق، استعداد کے مطابق تھیں۔ جب انسانی شعور نے ترقی کی اور انسانیت حد بلوغت کو پہنچی، لوگوں نے ان کے ذہنوں نے وسعت پکڑی، ان کی معلومات میں اضافہ ہوا، نقل و حمل کے ذرائع وجود میں آئے، اور لوگ اپنے علاقوں تک صرف محدود نہیں رہے، بلکہ دور دراز ممالک اور علاقوں کے اندر سفر کرنا شروع کیا، اپنی بات کو آگے تک پہنچانا شروع کیا۔ جب انسانی شعور بالغ ہو گیا، انسانی شعور نے ارتقائی منزل طے کی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔
اللہ رب العزت نے آپ کی بعثت سے پہلے ہی آپ کے لیے انتظامات مکمل فرما رکھے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکت پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو انتظامات بھی مکمل فرما لیے۔ تو فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے آدم کی اولاد، یعنی جہاں تک نسل انسانیت قیامت تک، جہاں تک انسانیت کی نسل چلتی رہے گی، آدم علیہ السلام کی اولاد چلتی رہے گی، تو آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی نبوت اور آپ نے جو لائحہ عمل دیا، طرز حیات دیا، وہ ہر ملک کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر انسان کے لیے قابل عمل رہے گا۔ اس سے بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ آیت یا ایھا الناس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا دین، کوئی دوسری نبوت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تمہاری طرف، تمام انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب جو بھی دین، جو لائحہ عمل اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو دستور، جو منشور اللہ نے عطا کیا، طرز حیات عطا کی، تو وہ اب قیامت تک قابل عمل رہے گی، اور ہر انسان کے لیے جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے، جہاں ہوا کا جھونکا پہنچتا ہے، بارش کا قطرہ پہنچتا ہے، جہاں جہاں جس علاقے میں، دنیا کے جس کونے میں کوئی بھی انسان موجود ہے، سب کے لیے اب دستور، طرز حیات وہ دین رسول اللہ ہے۔ نبوت اور رسالت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تا قیامت رہے گی۔ تو فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اور بھیجنے والی جو ذات ہے وہ عام نہیں ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے جو انسانیت کو دستور دیا، دین عطا کیا، طرز حیات عطا کی، وہ عام ذات نہیں ہے۔ فرمایا وہ ذات ہے ملک السماوات والارض، جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جس کی بادشاہت اور حاکمیت زمین و آسمان پر ہے، تمام عالمین کے اوپر ہے۔ یہ وہ ذات ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ لا الہ الا ہو، جو ذات پوری کائنات کی مالک ہے، تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور ساری زمین و آسمان کی بادشاہت اور حاکمیت اسی کے پاس ہے، تو پھر وہی ذات اس لائق ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ فآمن یحیی و یمیت، وہ زندگی بھی عطا کرتا ہے اور وہ موت بھی دیتا ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی عطا کرتا ہے، پیدا بھی کرتا ہے، و یمیت، اور وہ مارتا بھی ہے۔ زندگی کا قانون اور موت کا قانون بھی اسی نے بنایا، اور ان دونوں کے درمیان جو زندگی گزارنے کا جو لائحہ عمل ہے، جو طرز حیات ہے، وہ بھی اسی نے مرتب کیا۔ تو لہذا عبادت بھی اسی کی جائے، بادشاہت بھی اسی کی ہے۔
فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی، سو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ جس رب کائنات نے، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی حاکمیت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو لہذا اب اسی اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول کے اوپر ایمان لاؤ جو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ النبی الامی، نبی امی، امی کسے کہتے ہیں؟ حضرت جی رحمہ اللہ تعالی، حضرت قاسم فیوزات مولانا محمد اکرم آوان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امی وہ ذات کہ اس عالم اسباب کے اندر اللہ کے علاوہ جس کا کوئی استاد نہ ہو، دنیا کے جو اسباب، علوم کے جو اسباب اور ذرائع ہیں، ان سے علم نہ سیکھا ہو، کسی ادارے سے نہ پڑھا ہو، کسی مدرسے میں نہ گئے ہوں، اور کسی قانون دان سے کوئی قانون نہ سیکھا ہو، بلکہ وہ ذات جس کا استاد، جس کے استاد وہ رب کائنات خود ہو، اور پھر دنیا سے تو کسی سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن تمام نظام عالم، تمام دنیا کے قانون کا امام ہو، اور اس کے علوم سے پوری دنیا کے انسان سیراب ہوں، تو فرمایا اسی کو امی کہا جاتا ہے۔ یؤمن باللہ وکلماتہ، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، امی وہ ذات ہے جو خود بھی اللہ پر اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات خود بھی اللہ پر اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں۔ واتبعوہ، جس کی نبوت اور رسالت پوری کائنات کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ان کے پاس جو طرز حیات ہے، جو دستور العمل ہے، وہ بھی پوری کائنات کے لیے قابل، پوری انسانیت کے لیے، ہر قوم، ہر معاشرے، ہر فرد کے لیے قابل عمل ہے قیامت تک۔ تو پھر واتبعوہ، اتباع بھی تو پھر اسی کی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع میں زندگی گزارتے ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ آج کا سبق نمبر 7 درس قرآن کا مکمل ہوا۔ یہ آیت نمبر 157 تھی سورۃ الاعراف کی۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسباق میں سے آج ہم چوتھا سبق پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 10 ہوگی، کل 40 احادیث ہیں، اس میں سے حدیث نمبر 10 ہے، اور احادیث کے کل 16 اسباق ہیں، ان میں سے آج چوتھا سبق پڑھا جائے گا۔ فرمایا عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعۃ ضلالہ۔ ترجمہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کیا ہے، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، پھر گمراہی کا کیا مطلب ہے، اور بدعت کے نقصانات کیا ہیں، اس سبق میں انشاءاللہ ان امور کے اوپر بحث کی جائے گی۔ بدعت کا لغوی معنی ہوتا ہے ہر نوع ایجاد چیز، ہر وہ چیز جو نئی ایجاد شدہ ہو، ہر نیا کام، یہ بدعت کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں بدعت ہر اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جس کام کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول نے اس کی تعلیم نہ فرمائی ہو، اس کام کو عبادت سمجھ کر کیا جائے۔ ہر وہ کام کہ جس کو عبادت ثواب سمجھ کر کیا جائے، اس پر اجر کی امید رکھی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کی تعلیم نہ فرمائی ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور گمراہی کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا راستہ ہے، بس تم اسی راستے کی پیروی کرو، اسی پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم اس سیدھے راستے کے علاوہ دوسرے راستوں کے اوپر نہ چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دوسرے راستے ہوں گے وہ سارے کے سارے تمہیں میرے راستے سے ہٹا دیں گے، سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، لہذا اب جو بھی کام جس کے اوپر جس کو عبادت کہا جائے گا یا جس پر ثواب کی امید رکھی جائے گی، وہ صرف اور صرف دین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیا جائے گا، وہ لیا جائے گا کہ جس کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی۔ اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین کی تکمیل ہو چکی، اب دوسرے کسی نئے کام کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص بدعت اختیار کرتا ہے اور پھر اس کو ثواب بھی سمجھتا ہے، تو گویا کہ اس نے وہ سیدھا راستہ گم کر دیا کہ جس کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمائی، اس نے وہ سیدھا راستہ گم کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں گم راہ کو گم کرنے والا، اور اس فعل کو کہا جاتا ہے گمراہی۔ تو فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ کوئی بھی شخص دین کے اندر جو بات نئی ایجاد کرتا ہے تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ معاذ اللہ دین کی تکمیل مکمل نہیں ہوئی، دین مکمل نہیں ہوا، میں اس کو مکمل کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی کام جو کر رہا ہے وہ عبادت سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ کوئی شخص جو بدعت کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ یہ باور کراتا ہے معاذ اللہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں جو ہے سستی کی، اور میں جو ہے اس کو پہنچا رہا ہوں، میں اس کو مکمل کر رہا ہوں، میں اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں۔ یہ بہت خطرناک فعل ہے بدعت،
حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بدعت جو ہے یہ کفر سے بھی شدید برائی ہے، کفر سے بھی اس کی جو شدت ہے یہ کفر سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ کفر سے ہو سکتا ہے کوئی شخص توبہ کر لے، لیکن بدعت کو وہ گناہ سمجھ کر نہیں کرتا بلکہ وہ عبادت سمجھ کے کر رہا ہے۔ جب عبادت سمجھ کے کر رہا ہے تو اس سے توبہ کی توفیق کب نصیب ہوگی؟ اور پھر جو کام بدعتی کرتا ہے تو بدعت بظاہر تو بڑا اچھا نظر آتا ہے اور اس میں بڑا مزہ بھی آتا ہے، لیکن اس کے جو ثمرات اور جو نقصانات ہیں وہ ایمانی، جو باطنی جو اس کے نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ جب ایک بدعت کرے گا وہ بدعت سنت کی جگہ لے لے گی، جتنی راستے سے گمراہ ہوتا جائے گا اور دوسرے راستے اختیار کرتا جائے گا تو سنت سے دور ہوتا جائے گا، دین سے دور ہوتا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ حدیث نمبر 11، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ذکر کا معنی یاد کرنا ہوتا ہے، اور یاد کرنا دل کا فعل ہے، اور جس شخص کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے تو زبان پر جو اسی کے تذکرے آتے ہیں، زبان کے ساتھ بھی اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ اب یہ محبت جس کے ساتھ ہوئی اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ فانی ہے، یعنی جس سے محبت کر رہا ہے وہ فنا ہونے والی ہے، اور دوسری چیز جس سے وہ محبت کر رہا ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ اگر جس سے اس نے محبت کی اگر تو وہ فانی ہے، وہ فنا ہونے والا ہے، تو اس کی محبت بھی فانی ہے، محبت بھی یہی دنیا تک رہ جائے گی، اور جس کے ساتھ محبت کی جا رہی ہے وہ باقی ہے، باقی رہنے والا ہے، تو اس کی محبت بھی باقی ہے۔ تو فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمام دنیا سے کو چھوڑ کر ساری دنیا کی چیزوں سے سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہے وہ اللہ سے کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ساری دنیا سے بڑھ کر اس کو محبت ہوتی ہے وہ اللہ سے ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت باقی رہنے والی ہے دنیا اور آخرت میں۔ پھر محبوب کو یاد کرنے کے کئی طریقے ہیں، اور ایک طریقہ تو وہ ہے کہ جو محبوب کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، پھر زبان پر بھی اللہ کی محبت کا تذکرہ ہو کہ اے میرے محبوب یعنی اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دل کے اندر بھی اللہ کی محبت ہو تو زبان کے ساتھ بھی یہی کہے کہ لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی وجہ ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہونے کی، یعنی لا الہ الا اللہ یہ تمام ذکر سے افضل ہے اس صورت میں کہ جب دل بھی اس کا ساتھ دے، دل کے اندر اللہ کی محبت بسی ہو اور زبان کے اوپر کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ۔ تو فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ،
کہ ذکر میں سے سب سے زیادہ افضل لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر دل اس کا ساتھ نہ دے، دل کی توجہ اللہ کی طرف نہ ہو، خالی زبان سے کہتا رہے، زبان تو عبادت میں مشغول رہے گی لیکن دل کہیں اور رہے گا، اس پر دل کے اوپر اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق نمبر 5، حدیث نمبر 12، عن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اللہ یا موسیٰ انا جلیس من ذکرنی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اس شخص کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے۔ انسان مدنی الطبع ہے، مل جل کر رہنے والا ہے، چاہتا ہے کہ میرا بھی کوئی ہم نشین ہو، کیونکہ انسان مل جل کر رہنے والا ہے تو یہ تنہائی سے دور بھاگتا ہے، تنہائی کو پسند نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا کوئی دوست ہو، محبوب ہو، کوئی ہم نشین ہو جس کے ساتھ میں باتیں کروں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم اپنا ہم نشین چاہتے ہو، اپنا محبوب چاہتے ہو، اپنا دوست کسی کو بنانا چاہتے ہو، تو خالق کائنات سے بڑا دوست کوئی ہو سکتا ہے جو اس تمام کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، رب العالمین بھی ہے۔ تو میری یاد کے ساتھ وابستہ ہو جا تو میں تجھے اپنا دوست اور ہم نشین بنا لوں گا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ پورا یکسو ہو کر ساری دنیا سے کٹ جا، اور تیرے ذہن کی جو توجہ ہے وہ ایک ہی مرکز کے اوپر قائم رہے، اور وہ ہے میری ذات، اور وہ اللہ کی ذات۔ اور دوسرا یہ کہ دل کے اندر بھی اللہ کی یاد وابستہ ہو جائے، دل کو بھی میری یاد میں لگا دو۔ ایک تو ذہن کی سوچیں ایک ہی مرکز کے اوپر جم جائیں، اور دل کو بھی اسی کام پر لگا جاؤ، اسی ذکر میں لگا دو۔ فرمایا کہ دل کا کام چونکہ محبت کرنا ہے تو پھر دل میری محبت سے ذکر کرنا شروع کر دے۔ تو جب یہ کیفیت ہو جائے کہ دل بھی میری محبت میں مشغول ہو جائے، دماغ کی سوچیں بھی میری ذات پر مرکوز ہو جائیں، تو انا جلیس ہوں، پھر میں تیرا ہم نشین بن جاؤں گا، تیرا دوست اور تیرا محبوب بن جاؤں گا۔ فرمایا پھر اس ہم نشینی کی کیفیت کیا ہوگی؟ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ حدیث نمبر 13، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک کام صدقہ ہے۔ کوئی بھی نیک کام ہے اس کا تعلق یا تو بدن کے ساتھ ہے، یعنی اس میں بدن کی قوت صرف ہوگی، یا تو اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، مال خرچ ہوگا، یا تو اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، اس پر وقت لگے گا۔ تو اگر یہ تینوں چیزیں خرچ ہو رہی ہیں، بدن کی قوت بھی لگ رہی ہے اور مال بھی خرچ ہو رہا ہے، وقت بھی اس میں لگ رہا ہے، پھر اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے
اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی ہو تو فرمایا ہر اس طرح کا ہر کام صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 14، سبق نمبر 5 کی حدیث نمبر 14، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری سکھائی ہوئی باتیں لوگوں تک پہنچاؤ، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ جو کام جس کام کی تبلیغ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کام کو سیکھا بھی جائے، یعنی دین کی تبلیغ کے لیے دین کا علم ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے خود دین کا علم سیکھے، پھر جب خود سیکھ لے تو لوگوں تک پہنچائے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو جاہل آدمی ہے، جس کو دین کا پتہ نہیں ہے، تو اس کو دین کی تبلیغ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دین کی تبلیغ کے لیے دین کا سیکھنا ضروری ہے، دین کا علم ہونا ضروری ہے۔ پھر فرمایا ولو آیا، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا مکمل دین کا علم سیکھے، بہت بڑا عالم ہو یا مفتی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنا اس کے پاس دین کا علم موجود ہے کم از کم اتنا تو سکھائے دوسروں کو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کیجیے۔ اب نماز کا علم تو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے، نماز کا علم تو ہر مسلمان کے پاس ہے، تو اب ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر سے اس کی تبلیغ شروع کرے۔ اسی طرح قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب جہنم کی آگ سے خود بھی بچے، جب تک دین کا علم نہیں ہوگا تو کیسے بچے گا؟ یعنی خود بھی دین سیکھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے، یعنی کہ ان کو بھی دین کی تعلیم دے، تبلیغ کرے اور ان کی بھی تربیت کرے، ان کو بھی دین پر چلانا سکھائے۔ تو فرمایا جتنا بھی تمہارے پاس علم ہے اس کو آگے پہنچاؤ۔ آج کے 2 سبق حدیث مبارکہ کے مکمل ہوئے، آگے فقہ کا ایک سبق بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فقہ کے سبق میں آج وضو کے فرائض، وضو کے مستحبات، سنتیں اور وضو کا طریقہ، اسی طرح وضو کے مکروہات، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وضو کے فرائض، وضو کے کل جو ہے 4 فرض ہیں۔ منہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ قرآن کریم میں آتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھوو، اور چہرہ وہ ہوتا ہے جو سامنے نظر آتا ہے، تو اس لیے یہ جو حدود اربع ہیں چہرے کی، یہ وہ ہیں جو سامنے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرے کو دھونا، اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ قرآن میں آتا ہے کہ کوہنیوں سمیت اپنے بازو دھونا. اور تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. جس نے چوتھائی سر کا مسح کر لیا اس کا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن اگر پورے سر کا مسح نہیں کیا تو اس سے وہ سنت سے محروم رہ جائے گا. اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. آگے وضو کی سنتیں ہیں. پہلے فرائض کو دہرا لیں. نمبر 1 چہرے دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. یہ 4 فرض ہیں. آگے وضو کی سنتیں. وضو کی سنتیں، سب سے پہلی سنت نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، گٹوں سمیت دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا، 5 ہو گئی، اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا ناک میں پانی ڈالنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. اسی طریقے سے پورے سر کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، اور اعضاء کو پے در پے دھونا، اور ہر عضو کو 3 بار دھونا. اب اس میں یہ ہے کہ 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا. جب ہم کہیں گے ہر عضو کو 3 بار دھونا تو یہ ساری تمام اعضاء اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور ترتیب سے وضو کرنا. ترتیب سے وضو کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پہلے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، اور مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اسی طریقے سے پھر منہ دھونا، اور بازو دھونا کوہنیوں سمیت، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ ترتیب ہے. آگے فرمایا اعضاء کو پے در پے دھونا. پے در پے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عضو جب دھویا وہ ابھی سوکھا نہیں، خشک نہیں ہوا، دوسرا فوراً دھو لیا، تو یہ سنت ہے. وضو کے مستحبات: دائیں طرف سے شروع کرنا. ہر عضو جو دھونا ہے پہلے دایاں دھوئے پھر بایاں. دائیں طرف سے شروع کرنا. گردن کا مسح کرنا. وضو کرنے میں کسی دوسرے کی مدد نہ لینا الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو. قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا. پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھنا. یہ وضو کے مستحبات ہیں. مفسدات وضو. مفسدات وضو کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں. نمبر 1 پیشاب پاخانہ کرنا. نمبر 2 ریح کا خارج ہونا. نمبر 3 بدن کے کسی مقام سے پیپ یا خون کا بہہ کر نکلنا. منہ بھر کے کہہ آنا. لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا. نمبر 6 بیماری یا کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، پاگل ہو جانا. نماز میں کہا لگا کر ہنسنا. نماز میں کہا لگا کر اگر ہنسا تو اس سے وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. جب وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز پھر بدرجہ اولا ٹوٹ جائے گی. مکروہات وضو، یعنی مکروہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن یہ چیزیں وضو کے اندر ناپسندیدہ ہیں. نمبر 1 ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا. ناپاک جگہ تھی، بیٹھ کر وضو کر لیا. سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا. نمبر 3 وضو کے دوران دنیوی باتیں کرنا. دنیوی باتیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، فضول ہو. نمبر 4 سنت کے خلاف وضو کرنا.
یہ وضو کے مکروہات ہیں۔ وضو کرنے کا طریقہ: صاف برتن میں پانی لے کر پاک، صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھیں، قبلہ کی طرف منہ کر لیں تو اچھا ہے، اور اس کا موقع نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ آستینیں کوہنیوں سے اوپر تک چڑھا لیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 3 مرتبہ گٹوں تک ہاتھ دھوئیں۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے ہی دانت مل لیں، پھر 3 مرتبہ کلی کریں۔ اگر روزہ دار ہوں تو بہتر ہے کہ غرغرہ بھی روزہ دار ہوں تو غرغرہ نہ کریں، اور اگر روزہ دار نہ ہوں تو غرغرہ کر لیں۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں۔ پھر 3 مرتبہ اس طرح چہرہ دھوئیں کہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک سب جگہ پانی بہا دیں۔ منہ پر زور سے پانی نہ مارا جائے، اس لیے کہ ساتھ بیٹھنے والے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو اس سے کراہت بھی آتی ہے اور پانی بھی ان تک پہنچتا ہے، پھر اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے، اس لیے زور سے پانی نہیں مارنا چاہیے۔ ویسے بھی اگر اکیلے بیٹھے ہوں تو آرام سے منہ پر پانی ڈالنے، زور زور سے نہ ماریں۔ پھر 3 بار داہنا بازو و کوہنی سمیت دھوئیں اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کریں، اور اگر ہاتھ میں انگوٹھی ہو تو اس کو ہلا لیں، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ ہاتھوں میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کو ہلا لیں، اور سخت انگوٹھی نہ پہنیں کیونکہ اس سے انگوٹھی ہلتی بھی نہیں ہے اور پانی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیں کہ کوئی ایسی چیز ہاتھوں کے اوپر نہ لگی ہو کہ جس کے تہ ہاتھوں کے اوپر جم جائے، اور اس سے یہ ہوگا کہ جلد پر پانی نہیں پہنچے گا، جلد تک پانی نہیں پہنچے گا، جس سے وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے اس طرح اہتمام کر لیں، کوئی اگر چیز اس طرح کی لگی ہوئی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے اتار لیں۔ اسی طرح خواتین ناخن پالش لگاتی ہیں، اس کی تہ جم جاتی ہے ہاتھ ناخنوں کے اوپر، جس سے وضو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وضو ناخنوں تک نہیں پہنچتا۔ اس لیے اگر لگی ہوئی ہے تو پہلے وضو کرنے سے پہلے اس کو اتار لیا جائے، پھر وضو کیا جائے۔ پھر فرمایا، پھر نیا پانی لے کر گرا دیں اور سر اور کانوں کا مسح کریں۔ کانوں کے اندر کی طرف کا مسح کلمہ کی انگلی یعنی شہادت والی انگلی، اور کانوں کے اوپر کا مسح انگوٹھے سے کریں۔ یہ اندر کا جو حصہ ہے کانوں کا، اس کو شہادت والی انگلی سے، اور یہ جو کان کے جو باہر کا حصہ ہے اس کو انگوٹھے سے کیا جائے، اس کا مسح انگوٹھے سے کیا جائے۔ کانوں کے مسح کے بعد انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کریں۔ مسح صرف ایک مرتبہ کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ پانی لیا تو ایک مرتبہ صرف پورے سر کا مسح کر لیں، بار بار مسح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پھر غسل کے اندر آ جاتا ہے، دھونے میں آ جاتا ہے، جبکہ جو حکم ہے وہ مسح کرنے کا ہے، سر کو دھونے کا نہیں ہے۔ پھر داہنا پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار اور پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں، اور بائیں ہاتھ کی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے پروں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ پاؤں کی داہنی چنگلیاں سے شروع کریں اور بائیں چنگلیاں پر اس کو ختم کریں۔ یہ آج وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض، مستحبات، مکروہات، مفسدات اور وضو کا طریقہ بیان ہو گیا ہے، وضو کی سنتیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔